بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 400 ملاحظہ فرمائیں۔ مگر پاکستان کے بہترین چاول کی مارکیٹ کو تباہ کرنے کے لیے یہ مثال 10 برآمد کرنے والوں کے سامنے رکھے گا۔ ایسے چور جو چاول کی جگہ 10 بوریاں بھوسا بیچتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اگر غلطی ایک فرد کرتا ہے تو سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ تو نے دیکھا اور سنا؟ موسی نے کافی دور آ کر کہا، ہاں، اور مجھے اپنی بے بسی پر افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ ہم ان کو پکڑ نہ سکے، پکڑ لیتے تو ان کا کیا بگاڑ دیتے؟ وہ صاف مکر جاتے کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ محسن بولا، 500 چوکیدار کو ملے تو چاول لے جانے والے کو 5000 تو ملیں گے۔ میں نے کہا، اور ایسے کاروبار میں تو بھاگتے چور کی لنگوٹی والی بات ہے۔ 500 دے کر 1000 بنائے تب بھی ٹھیک ہے۔ کاروبار میں اپنا ایمان ہی کیا نا۔ ایک چوکیدار 500 روز کماتا ہوگا؟ نہیں، شاید اسے 50 ہی ملتے ہوں گے۔ اس میں سے وہ سب کو ان کا حصہ پہنچاتا ہوگا۔ جو شریک راز ہوتے ہیں اور راستے کی دیوار بن سکتے ہیں۔ جو جتنا بڑا عہدہ رکھتا ہے اتنا ہی بڑا اپنا حصہ وصول کرتا ہے اور کبھی پکڑا نہیں جاتا۔ اگر کبھی پکڑا جائے تو یہی سب سے نیچے والا۔ بس یار، اسی لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں نے کہا، پہلے خیال آیا تھا مجھے کہ ان دونوں کو ٹھکانے لگا دوں، یہ بھی تو ملک کے دشمن تھے، ان کا جرم بھی تو غداری سے کم سنگین نہیں۔ لیکن میں نے سوچا کہ یہ میرے مشن کا حصہ نہیں اور مجھے ایک وقت میں ایک ہی کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ تو یہاں سب کر رہے ہیں اور ہر روز کر رہے ہیں۔ میں انہیں سزائے موت دیتا تو جائز ہوتا، مگر اس سے کیا فرق پڑتا؟ ہاں، فرق پڑتا چوکیدار کے خاندان کو، اس کے بیوی بچوں کو۔ ایک گھر کی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو جاتا، ایک عورت کا شوہر نہ رہتا، چند بچوں کا باپ نہ رہتا، خرابی اپنی جگہ رہتی، اس کی جگہ دوسرا کون سا فرشتہ آتا؟ یہ تو میرے نزدیک برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے والی بات ہے، اور برائی کو نہ روکنا کیا برائی نہیں ہوتی؟ اس برائی کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کی تو ہم پر اخلاقی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی۔ مگر جیسے ہم راہ چلتے سڑک پر پتھر پڑا دیکھتے ہیں تو ہٹا دیتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں۔ تیرا مطلب ہے انہیں سزا ہونی چاہیے؟ ہاں، سزا تو مجرم کو ہونی چاہیے، خصوصاً ان کو جو کسی قانون کی گرفت میں نہیں آتے، کیونکہ قانون کے سامنے ان کو لے جانے کے لیے ثبوت، شہادت، گواہ کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جو اپنی آنکھوں سے جرم سرزد ہوتا دیکھے اسے تو تعمیل نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں شک کی تو بات ہی نہیں تھی کہ وہ بھی غدار اور وطن دشمن تھے۔ ہاں تھے تو صحیح، رہی ان کے خاندان کی بات تو بھائی کیا وہ نہیں جانتے کہ جس دن وہ گرفت میں آئیں گے تو نقصان کسی ہوگا؟ سزا تو ہر چور، ڈاکو اور قاتل کے خاندان کو ملتی ہے۔ ہر طرح وہ رسوا بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی جھیلتے ہیں اور ان کا انجام باعث عبرت بھی ہوتا ہے۔ مگر کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے رحم دلی اور درگزر کے جذبات رکھنا غلط ہوگا۔ جب ایک خاندان اپنے سربراہ کی غلطی سے تباہ ہوتا ہے تو دوسرے خاندان کا ذمہ دار دیکھتا ہے اور سوچتا بھی ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، موسی نے کہا، ہم انہیں رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اور عین ارتکاب جرم کے وقت اور سب کچھ وہی ہو جائے گا۔ گرفتاری، مقدمے کی سماعت، فیصلہ اور سزا پر عمل درآمد۔ ابھی تو ہم کوسٹ گارڈ کی وردی میں ہیں، اس لیے منصف نہیں بن سکتے۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ کیا ہم جہاز پر جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، اس وردی کے ساتھ ہم اتنے با اختیار ہیں؟ موسی نے نفی میں ساری لایا، وہ ہم سے زیادہ با اختیار ہے۔ وہ ہمیں روک دیں تو ہم زبردستی جہاز پر قدم رنجا نہیں فرما سکتے، اور پھر ان کے تو تعلقات بھی اوپر والوں سے ہوں گے، ہمارے افسروں سے۔ پھر یہ وردی کیا صرف حلیے بدلنے کے لیے ہے؟ نہیں، ہم اس وردی کے ساتھ بہت سے مقامات ممنوعہ تک جا سکتے ہیں اور وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو ایک ماہی گیر یا مزدور حاصل نہیں کر سکتا۔ زیادہ آسانی سے اور اعتماد کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں، اندر باہر آتے جاتے کوئی ہمیں چیک نہیں کرے گا۔ تو چل پہلے باہر، اپنے ٹیکسی ڈرائیور تھانے دار کا پتہ کرتے ہیں۔ کس سے پتہ کرتے ہیں؟ اس کے غم پیشہ لوگوں سے۔ میں نے کہا، ٹیکسی والے جو کسی مخصوص علاقے میں نظر آتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ باہر ایک قطار میں 6 ٹیکسیاں موجود تھیں، ان میں سے 2 کے ڈرائیور بھی سیٹ پر موجود تھے، مگر وہ شیخ کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ باقی ایک ایرانی ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے ملے۔ ہوٹل کے اندر قدم رکھتے ہی جب کھانوں کی خوشبو نے یلغار کی تو ہماری بھوک بھی ایک دم جاگ اٹھی۔ میں اور موسی نے ایک ایسی ٹیبل پر بیٹھ کے جہاں 2 ٹیکسی ڈرائیور نظر آنے والے پہلے سے موجود تھے، ہم نے اخلاقاً بھی ان سے اجازت نہیں لی۔ ایرانی ہوٹلوں میں ایک ٹیبل پر ایک آدمی کا اصول نہیں چلتا، خصوصاً اس وقت جب رش ہو۔ دونوں ٹیکسی والوں نے ایک نظر ہماری وردی کو دیکھا جو ان کی وردی سے زیادہ مختلف نہیں تھی، اور پھر کھانے میں اور پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کا آرڈر موسی نے دیا، میں بظاہر دوسری طرف دیکھتا رہا، لیکن میرے کان ان کی گفتگو پر لگے رہے جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔ ہمارا خیال درست تھا۔ یار، ان سے پوچھ لیں، میں نے با آوازیں بلند کہا۔ ٹیکسی ڈرائیوروں نے چونک کر مجھے دیکھا۔
یار آپ لوگ ٹیکسی چلاتے ہو؟ محسن بولا ہاں چلاتے ہیں۔ پھر ایک نے بڑے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ غالباً اسے شک ہو گیا تھا کہ ہم بھی پولیس کی طرح ان سے غلط قسم کی توقعات وابستہ کر بیٹھے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمیں ایک دوست کے بارے میں بتاؤ، وہ بھی ٹیکسی چلاتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کس کا دوست؟ تمہارا کہ ہمارا؟ اگر ہمارا دوست ہوگا تو کیا تمہارا دشمن ہوگا؟ محسن بولا تمہارا ساتھی ڈرائیور ہے آخر وہ بھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ جارحانہ لہجے والا نرم پڑ گیا۔ میں نے اکرام شیخ کا نام بتا دیا تو وہ دونوں نفی میں ساری لانے لگے۔ نمبر یاد ہے ٹیکسی کا؟ دوسرا ڈرائیور بولا نمبر پہلے تو یاد تھا۔ میں نے سر کھجا کر کہا مگر ابھی حال ہی میں اس نے نئی ٹیکسی لی ہے، عموماً اسی علاقے میں رہتا ہے۔ نئی ٹیکسی ابھی کل پرسوں؟ پہلا ڈرائیور چونکا ہاں کل پرسوں ہی کی بات ہے۔ محسن بولا اس کے شاید ایک لڑکی بھی دیکھی ہو تم نے؟ میں نے کہا۔ وہ دونوں مسکرائے اور پھر ہنسنے لگے۔ لڑکی کی بات پہلے کرتے نا، ہم کیا سب بتا دیتے؟ بڑا ظالم ہاتھ مارا ہے، بالکل نیلو ہے نیلو، ساتھ لیے پھرتا ہے سب کو جلانے کے لیے۔ دوسرا بولا مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ پکڑا نہ گیا ہو۔ کیوں پکڑا گیا ہو؟ میں نے کہا پکڑا تو جانا ہی ہے، کہیں سے کسی اچھے گھر کی لڑکی کو اغوا کر لایا ہے اور اپنے یار نے شادی بھی کر لیا اس سے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ اپنی بیوی کو نہ بکا کے لایا ہے اور نہ اغوا کر کے۔ اس نے نفی میں ساری لایا۔ ماننے والی بات نہیں ہے بھیا، وہ الگ ہی چیز ہے، اوپر کا مال ہے اوپر کا۔ جب بھی تو اتراتا پھر رہا ہے، سب کے سامنے دن دیہڑے نمائش کرتا ہے۔ دوسرے نے یوں کہا کہ اس کے لہجے سے حسد کا زہر چھلکنے لگا۔ بیوی کوئی پری ہو تب بھی ایسے کون لاتا ہے، ہر جگہ اپنے ساتھ۔ اور کیا، آخر ہماری بھی گھر والی ہے، قسم اللہ کی ہم اس مینا کماری پر اتنے عاشق نہیں تھے جتنے اب 3 لونڈیوں کی ماں پر ہیں۔ پہلے والے نے اتفاق کیا یار چھوڑو تم کیا بات لے بیٹھے، وہ لو میرج ہے، لڑکی نے اسے پسند کر لیا تھا، باپ نے بڑا زور لگایا، پیسے کا لالچ بھی دیا مگر ہمارا یار بھی نہیں مانا اور وہ بھی جان دینے پر تل گئی۔ تم کو اتنا معلوم ہے مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہارا یہ ہیرو کہاں رہتا ہے۔ پہلے ڈرائیور نے کہا گھر بدل لیا اس نے، پہلے اکیلا تھا تو ایک کمرے میں کسی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے کہا اب پتہ نہیں کہاں گھر لیا ہے، ہم تو باہر تھے، کراچی سے باہر ڈیوٹی لگ گئی تھی۔ محسن نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کل تو وہ شام کو بھی آیا تھا، رات کو بھی۔ پہلے والے نے سوچ کر کہا اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا تھا آج صبح۔ دوسرا بولا اور ایک کے ساتھ نہیں 2 کے ساتھ۔ 2 کے ساتھ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تو گھر والی ہے، دوسری آدھی گھر والی اس کی سالی۔ دوسرا آنکھ مار کے بولا کوئی اور لڑکی بھی ساتھ تھی؟ میں نے شدید حیرت کے رد عمل کو چھپا کر پوچھا ہاں۔ میں نے کہا کہ بھائی خوب عیش ہو رہی ہے، چپڑی اور دو تو کہنے لگا بھائی سالی ہے میری۔ میں نے کہا کہ وہ بھی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، بس اس بات پر گرم ہو گیا، حالانکہ یہ تو مذاق کی بات تھی اور کون سی میری اپنی بات تھی، دنیا کہتی ہے، وہ ہم نے بھی کہہ دیا۔ پھر چلا گیا وہ؟ ہاں معلوم نہیں کس چکر میں ہے، دھندا تو کرتا نہیں، گھوم پھر کے یہاں کیوں آتا ہے۔ پہلے والا ڈرائیور بولا نئی شادی کی ہے اور فرض کرو سالی بھی ساتھ ہے، تو سالی یہ کون سی سیر کرنے کی جگہ ہے، ادھر جائے نا کلفٹن کی طرف، یہاں ہل پارک، وہاں بھی جاتا ہوگا۔ میں نے اس کا شک رفع کرنے کی کوشش کی، یہاں وہ کسی ہیرا پھیری کے چکر میں ہے۔ دوسرے ڈرائیور نے کہا کوئی معاملہ ہے ضرور۔ کیسا معاملہ؟ یہی مال وال کا، یہاں اور کیا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اندر جاتا ہے ایک چکر لگانے کے لیے، سواری تو لیتا نہیں، جیسے آتا ہے ویسے ہی لوٹ جاتا ہے۔ اچھا اب ہم جاتے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پھر نظر آئے نا تو اس سے کہنا کہ تمہارا دوست کراکرم خان تم کو تلاش کر رہا تھا۔ کون؟ کیا نام بتایا؟ کراکرم خان میرا نام ہے۔ میں نے کہا عجیب نام ہے، بس ماں باپ نے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا نام تو نام ہی ہوتا ہے، کیسا بھی ہو، میں رات 10 بجے کے بعد اسی جگہ ملوں گا۔ کراکرم تو ایک پہاڑ ہے؟ ہاں ہمارے ملک کی سب سے بلند چوٹی۔ میں نے نام اس کے دماغ میں بٹھانے کے لیے کہا اسے تو کیٹو بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ڈرائیور بولا ہاں مگر میں پہاڑ نہیں بندہ ہوں۔ میں نے مذاق میں بات ختم کی اور ہم سب تقریباً ایک ساتھ باہر آ گئے۔ دونوں ٹیکسی ڈرائیور ہم سے پہلے کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، لیکن جب بات شروع ہوئی تو وہ بھی بیٹھے رہے۔ یہ کراکرم خان کی خوب سوچی۔ محسن بولا بس ایسے ہی خیال آ گیا کہ تم لوگ مذاق میں چیف کیٹو کہتے ہو، کیونکہ میرے اصل نام میں کبیر خان میں 2 کے آتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیٹو کا اصل نام تو کراکرم بھی ہے۔ شیخ سمجھ جائے گا، محسن نے یقین سے کہا۔ ہاں بالکل سمجھ جائے گا۔ میں نے کہا مگر بھائی تو مجھے یہ آدھی گھر والی کا معمہ سمجھا، وہ تو میں خود نہیں سمجھا۔ اس سالے شیخ نے ایک سالی کہاں سے ایجاد کر لی؟ محسن سوچ کر بولا کون ہے وہ؟ مونی کی بہن تو تھی نہیں، اور ہوتی بھی تو یہاں کیوں ہوتی؟ میں نے کہا راہ چلتے تو کوئی لڑکی بیٹھ نہیں سکتی،
وہ لفٹ لے گی تو کسی کار والے سے جس ٹیکسی میں پہلے ہی ایک خوبصورت لڑکی موجود ہو۔ یار وہ جن کی پری، مگر وہ اکیلی کیوں آئے گی؟ اگر راجہ بھی ساتھ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ ملنے آئے ہوں گے، آئے تو وہ ہم سے ہی ملنے کے لیے تھے۔ شیخ صرف ہمارے لیے چکر لگا رہا ہے اور اپنی پوزیشن مشکوک بنا رہا ہے۔ اگر یہ فرض کریں کہ اس نے کسی لڑکی کو پریشان دیکھا اور ٹیکسی میں بٹھا لیا تو بھی بات نہیں بنتی۔ وہ لڑکی یہاں کیوں آئی اور شیخ کہہ سکتا تھا کہ مسافر ہے؟ اس نے سالی کہا اور آدھی گھر والی کے حوالے پر گرم ہو گیا۔ وہ رابعہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ میرا دل میرے قدموں کے ساتھ رک گیا۔ میں یہ بات کہنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن تو کیوں ڈر رہا تھا؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں تو پٹ سے گر کے بے ہوش نہ ہو جائے۔ وہ رابعہ نہیں ہو سکتی، میں نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ محسن نے کہا۔ ہونے کو دنیا میں کیا نہیں ہوتا محسن، وہ رابعہ نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے آ سکتی ہے؟ اور آ جائے تو پھر لوٹ کے کیسے جا سکتی ہے؟ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میں یہاں ہوں، وہ رابعہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا چلا مت، وہ رابعہ نہیں ہوگی، محسن گھبرا کے بولا۔ تو بتا دے مجھے کہ وہ کون تھی۔ ایسے فرض کرنے کو ہم فرض کر سکتے ہیں کہ وہ تھی زیب النساء۔ محسن نے ایک دم میرا کندھا پکڑ دیا۔ ہاں یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ وہ زیب النساء ہی ہو۔ میں ہنس پڑا۔ پاگل ہوا ہے؟ وہ لاہور میں ہے اور اب ایک فلم سٹار ہے۔ رات کو اگر وہ ملا تو معلوم ہو جائے گا۔ ابھی تو ہم ایک موٹا کالا چیچک روز شخص اچانک ہمارے سامنے آ گیا۔ ادھر آؤ، اس نے نہایت بدتمیزی سے کہا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ مجسٹریٹ صاحب بلاتا ہے گاڑی میں، وہ گررا کر بولا۔ اس کا کریٹ کدھر ہے؟ مجسٹریٹ صاحب کا کریٹ؟ وہ کریٹ میں رہتا ہے۔ بکواس بند کرو، تم کو وسکی کا کریٹ نہیں ملا؟ کسٹم انسپیکٹر 1 گھنٹہ پہلے بتا گیا تھا۔ کیا بتا گیا تھا؟ محسن نے نرمی سے کہا۔ تمہارے بارے میں۔ ادھر اور کون ہے کوسٹ گارڈ کا آدمی تمہارے سوا؟ 2 تو میں نے بھی دیکھے تھے۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے سوچ کر کہا۔ کسی گاڑی میں؟ ہاں ایسی ہی گاڑی تھی، مگر لال رنگ تھا اس کا۔ اس میں 2 لمبی مونچھوں والے بیٹھے تھے۔ کیا؟ وہ چلایا۔ کسی اور کو بھیج دیا؟ تم چلو مجسٹریٹ صاحب کو بتاؤ، ان دونوں کو بند کرانا پڑے گا۔ چلو ہاتھ چھوڑو میرا، تمہارے مجسٹریٹ صاحب کے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں نے درستی سے کہا اور محسن کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا۔ یہ معاملہ یکلخت سنگین صورت اختیار کرنے والا تھا۔ کالا چیچک روز شخص جتنی دیر میں مجسٹریٹ کو غبن کی اطلاع دینے گیا، ہم بھیڑ میں شامل ہو کر اندر پہنچ گئے۔ دلاور کو پہلے میں نے دیکھا۔ اگر ہم فوراً ہی نہ رک جاتے تو شاید اس سے ٹکرا جاتے۔ وہ بڑی تیزی سے کہیں جا رہا تھا اور اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایس پی سراج بھی تھا جو سادہ کپڑوں میں تھا۔ اسے ہم نے بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ موٹا ہو گیا تھا اور اس کی صورت پر خباثت بھی پہلے سے زیادہ برسنے لگی تھی۔ یہ سراج یہاں کیسے؟ محسن نے ان کے گزر جانے کے بعد کہا۔ اس کا آنا بے مقصد نہیں ہو سکتا، مقصد بھی معلوم کر لیں گے، جیسے اپنے شیخ صاحب کے بارے میں معلوم کر لیا۔ وہ ہماری تلاش میں نہ جانے کہاں پہنچا ہوگا۔ ممکن ہے وہاں جا پہنچے جہاں ہم اپنی ایک نشانی لاوارث ٹرک چھوڑ آئے ہیں۔ اگر کوئی ہماری اگلی منزل کا سراغ لگانا چاہے تو آگے بس تحت نگاہ سمندر کے سوا کچھ نہ ملے۔ دلاور اور سراج کسی معاملے پر بحث میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے اور بظاہر اختلاف رائے کا شکار تھے۔ وہ زور سے نفی میں گردن ہلاتے تھے اور ہاتھ چلا کے اصرار یا انکار کرتے تھے تو اس سے ان کی برہمی ظاہر ہوتی تھی۔ وہ بہت تیز بھی چل رہے تھے، ہم اگر ان کے نزدیک ہو جاتے تو گفتگو سن سکتے تھے، مگر اس میں خطرہ زیادہ تھا کیونکہ وہ بھی محتاط تھے اور ان کی نظریں ہر سمت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ تھے بھی عیار اور چالاکی میں شیطان سے 2 قدم آگے۔ ابھی تو ان کی نگاہ صرف آشنا نا آشنا کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں دیکھتی دوست دشمن کا فرق بتانے والی حس جاگ اٹھتی۔ ہمارے اور ان کے درمیان عداوت کا رشتہ اتنا پرانا ہو گیا تھا کہ اب ظاہری روپ کچھ بھی ہو ہم ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے۔ تقریباً آدھے میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں کوئی شبہ نہ رہا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایس ایس کرانتی 3 ہمیں 100 گز کے فاصلے سے نظر آ گیا تھا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، محسن نے مایوسی سے کہا۔ یہ جہاز پر چڑھ جائیں گے، ہم نیچے کھڑے رہ جائیں گے احمقوں کی طرح، پھر دانش مندی کا ثبوت یوں دیتے ہیں کہ ہم بھی چڑھ جاتے ہیں ان کے پیچھے۔ ہم بلی کریں گے، میں نے کہا، اور فی الفور شہید ہو جاتے۔ نیک کام میں دیر کیسی؟ محسن بولا۔ یا پھر یہیں سے لوٹ جاتے ہیں؟ کیا ہم کسی بہانے سے اوپر نہیں جا سکتے؟ جا تو سکتے ہیں لیکن واپس نہیں آ سکتے، محسن بولا۔ کچھ سوچ یار، کیا ساری عقل شیلا کے پاس رکھوا کے آیا تھا؟ تھوڑی بہت گزارے کے لیے اپنے پاس بھی تو رکھی ہوگی۔ سراج اور دلاور ایک کشتی میں اتر گئے۔ چھوٹی سی کشتی انہیں آگے گہرے سمندر تک لے گئی۔ عین جہاز کے نیچے پہنچ کر انہوں نے وہ سیڑھی پکڑی جو اوپر سے نیچے کی طرف آویزاں کی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگے۔ اوپر انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے ایک فرنچ کٹ داڑھی والا بھاری بھرکم شخص موجود تھا جس نے سفید وردی پہن رکھی تھی۔
ہم دور سے دیکھتے رہنے کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے؟ کسی عام جہاز پر ہم کسی بھی بہانے چڑھ جاتے تو معذرت کر کے لوٹ آتے یا دھکے کھا کے، مگر یہاں تو صاف موت کے منہ میں جانے والی بات تھی۔ یہ موت کا جال تھا اور وہ موت کے فرشتے تھے جو موت کے اسباب کا ذخیرہ کر رہے تھے۔ لا علمی میں بھی ان کے قریب جانے کی غلطی کرنے والا لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔ کم از کم ایک دور بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس، محسن بولا، اور کوئی ایسا آلہ ہوتا جس سے ہم ان کے درمیان ہونے والی باتوں کو اس شور سے الگ کر کے سن سکتے۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ انتظامات پر آخری نگاہ ڈالنے آئے ہوں گے۔ سراج اس نقصان کی اطلاع پا کے آیا ہوگا جو ایک بحری جہاز پر آتش زدگی کے نتیجے میں ہوا۔ پس پشتو نے اس واردات میں MRSC کار فرما نظر آئی ہوگی۔ سراجی پولیس کا آدمی بلکہ اعلیٰ افسر تفتیش کرنے یا کرانے کے لیے لاہور سے یہاں آیا ہوگا۔ وہ خود کو کسی بھی خصوصی ٹیم کا سربراہ بنوا سکتا ہے جو کسی خاص ملزم کی تلاش میں کراچی آئے اور تفتیش کے نام پر 2-4 دن رک سکے، یا اس کے ساتھ ہی پولیس افسر ہوں گے۔ ان پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ سارا شک ہماری پراسرار مجرمانہ سرگرمیوں کی جانب منتقل کر دے، انہیں یقین دلا دے کہ یہ ہمارا ہی گروہ ہے جو بندرگاہ کے علاقے میں موجود ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس اپنے سارے وسائل بروے کار لا کے ہمیں تلاش کرے۔ محسن میری بات بھی سن رہا تھا اور ان تینوں کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک عرشے پر کھڑے بحث کر رہے تھے۔ ابے ادھر دیکھ، محسن نے اچانک کہا۔ میں نے دیکھا تو سفید وردی والا گر رہا تھا۔ سراج اس کو سنبھال چکا تھا مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ بے ہوش ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ سراج نے ہاتھ مارا تھا، محسن نے کہا۔ خالی ہاتھ؟ میں نے کہا ہاں، لیکن بہت اچانک وار کیا تھا اور بہت سخت۔ محسن نے کہا تو نے نہیں دیکھا؟ مگر میں دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے سراج نے اسے مار دیا۔ کیا مطلب؟ وہ بے ہوش نہیں ہے۔ میرا اندازہ اتنی دور سے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی طاقت سے کوئی میری گردن پر یوں ہاتھ مار دیتا، بالکل بے خبری میں، تو میری گردن ضرور ٹوٹ جاتی۔ محسن بولا۔ گردن پر کہاں وار کیا؟ سامنے، بالکل سامنے ہتھیلی ایسے ماری تھی۔ محسن نے اپنی ہتھیلی کو میرے خلق پر چھری کی طرح رکھ کر بتایا۔ پھر تو بے ہوش ہوگا۔ میں نے کہا وہ کشتی جس میں دلاور اور سراج بیٹھ کر گئے تھے ابھی تک وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو چلانے والا 15-16 سال کا لڑکا صرف نیکر پہنے ہوئے تھا، اور اس نے کشتی کو جہاز کے ایک ہک سے باندھ دیا تھا تاکہ لہریں اسے دور نہ لے جائیں۔ وہ واضح احکامات کے تحت ان کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سراج اور دلاور نے بے ہوش نظر آنے والی بھاری بھرکم شخص کو اوپر سے نیچے لانے کے لیے ایک اور شخص کی مدد حاصل کی جو اچانک دوڑتا ہوا آیا، اور وہ بھی سفید وردی میں تھا، مگر ماتحت تملے کا رکن نظر آتا تھا۔ شاید اس نے بھی اتنا ہی دیکھا تھا جتنا میں نے۔ اس نے سراج کو قاتلانہ حملہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ظاہر اسے مطمئن کرنا مشکل نہیں تھا، وہ کہہ سکتے تھے کہ معلوم نہیں کیا ہوا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک حالت بگڑ گئی، غالباً ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ کام فہم وجہ بنتی تھی۔ وہ لوگ بے ہوش شخص کو کشتی میں اتار لائے اور کشتی فوراً ساحل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کشتی چلانے والا لڑکا خاصا پریشان لگتا تھا اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا۔ عملے کا وہ رکن جو ساتھ آیا تھا کچھ فرسٹ ایڈ وغیرہ دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے یار؟ کوئی ایسا شخص جو نااہل یا کوتا اندیش ثابت ہو، یا جس نے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ میں نے کہا، اور نقصان کا موجب ہوا۔ کشتی تو آگے جا رہی ہے، ہم ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر ساحل کے ساتھ ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ درمیان میں سینکڑوں چھوٹی بڑی کشتیاں عائل تھیں جن کی اوٹ میں وہ کشتی بار بار نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ پھر ہمارا راستہ روکنے والے بھی کم نہ تھے۔ ہم اس سمندر کی طرف کر کے چلتے تھے تو سامنے سے ہمیں کوئی ٹکر مار دیتا تھا، یا ہم کسی میں گھس جاتے تھے، اور اگر ہم کوسٹ گارڈ کی وردی میں نہ ہوتے تو صرف باتیں نہ سنتے، گالیاں بھی سنتے۔ کشتی کو نگاہ میں رکھنے کی اس کوشش ہی میں محسن نے ایک تھال الٹ دیا، اس میں کوئی ابلے ہوئے چھولوں پر نمک، مرچ اور پیاز ٹماٹر سجائے بیٹھا تھا۔ اسے دعائی تو یوں دی جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اقتصادی طور پر دیوالیہ ہو گیا ہو، مگر اسے 50 کا ایک نوٹ مل گیا تو اس نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور بکھرے ہوئے چھولوں کو پھر سمیٹنے لگا۔ جو دیکھ رہے تھے وہ نہیں خریدتے تو نہ خریدے، دوسرے آ جائیں گے جو اسی خاک میں مل جانے والے چھولوں کو شرف قبولیت عطا کریں گے۔ وہ دل میں ضرور کہہ رہا ہوگا کہ یوں تھال کو ٹھوکر مار کے 50 کا نوٹ دے جانے والے روز آئیں تو تقدیر نہ بدل جائے۔ یار یہ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ محسن نے چلتے چلتے پوچھا۔ انہی سے پوچھ لو بھائی، میں نے کہا، میں تو خود انہی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اسی وقت کشتی نے رخ بدلا اور گہرے پانی سے ساحل کی طرف آنے لگی۔ میں اور محسن ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے جہاں سے ہم کشتی پر نظر رکھ سکتے تھے، مگر وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہاں رش کچھ کم تھا، ذرا کہ ایسی ہی عمارات دکھائی دے رہی تھی جن پر دفتر ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ درمیان میں لوہے کا جنگلہ تھا اور ایک خستہ حال پتلی سی سڑک تھی
کشتی ہمارے قریب مشکل سے 15 گز کے فاصلے پر آ کر رکی اور سراج ہی سب سے پہلے اترا۔ جلدی کرو، تم کو معلوم ہوگا کہ فون کہاں ہے، وہ بولا۔ فون کسے کرنا ہے؟ بے وقوف، ایمبولینس بلوا لو، ہاسپٹل فون کرو۔ ایمبولینس یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ جواب دینے والا وہی ماتحت عملے کا رکن تھا۔ فون کرنے کا فائدے کے بچے اسٹریچر تو لے آئیں گے وہ۔ سراج کی بجائے اب دلاور نے برہمی سے کہا، کوئی ضرورت نہیں اس کی، وہ سامنے ہاسپٹل ہے، میں انہیں خود اٹھا لیتا ہوں۔ بیک وقت سراج اور دلاور کی صورت پر مایوسی اور جھنجھلاہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ شاید وہ اس صورتحال کی امید نہیں رکھتے تھے۔ ایک وفادار ان کو خاطر میں نہیں لائے گا اور اپنے افسر کی طرف سے اتنی تشویش میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ معلوم نہیں دلاور اور سراج کے دل میں کیا تھا۔ اس شخص کو مار کے سمندر میں گرا دیتے، لیکن ایک شخص نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مارنے والے ہاتھ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے شک ہو گیا تھا نہ کوئی اور بات تھی کہ سنبھالنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ بھی بڑھا دیا۔ اگر وہ ساتھ نہ آتا تو کیا ہوتا؟ ممکن ہے دلاور اور سراج اسے ہاسپٹل پہنچانے کی بجائے عدم آباد پہنچا دیتے۔ ان کی خوف سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں اپنی اسکیم اس دخل در معقولات کے باعث فیل ہو جانے کا افسوس ہے۔ بہت سے لوگ ایک بے ہوش شخص کے بارے میں خواہ مخواہ کے تجسس کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کون ہے، کیسے بے ہوش ہوا، بے ہوش ہے یا مر گیا؟ حالت نازک تو نہیں؟ سراج نے ان سب کو خالص پولیس اسٹائل کی ڈانٹ پلا کے بھگا دیا۔ صرف دلاور اور سراج اس شخص کے ساتھ گئے جو طبی امداد کی جلد از جلد فراہمی کو یقینی بنانے میں پیش تھا۔ وہ آگے چل نہیں رہا تھا، تقریباً دوڑ رہا تھا۔ سراج اور دلاور کافی پیچھے سر جوڑے کچھ رازدارانہ مشورے کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب وہ کافی دور نکل گئے تو میں نے محسن کو اشارہ کیا، اگر تو نے ٹھیک دیکھا تھا اور مارنے والا سراج ہی تھا تو میرا خیال ہے کہ وہ ہاسپٹل نہیں جائیں گے، وہ ہاسپٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے تصحیح کی، اندر پہنچ کے یہاں دروازے کی باہری سے وہ لوٹ جائیں گے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں وہ اپنی پوزیشن کو مشکوک بنا لیں گے۔ میں نے کہا، وہ کسی ڈاکٹر کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹر تو فوراً یہ بتا دے گا کہ اٹیک کہاں ہوا ہے۔ اور تیرا کیا خیال ہے؟ اور کس بارے میں؟ میں نے کہا، ڈاکٹر اسے بچا لیں گے یا نہیں؟ ڈاکٹر کا تو کام ہی جان بچانا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے کون ملتا ہے، ڈاکٹر یا اسی نام کا قاتل۔ ہاسپٹلوں میں قاتل تو نہیں ہوتے، قاتل ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ بیوی اور طوائف دونوں عورتوں کے نام ہیں۔ لاکھوں میں ایک بیوی اسی طرح طوائف ثابت ہوتی ہے، جیسے لاکھوں میں ایک طوائف فطرتاً اچھی بیوی ثابت ہو جاتی ہے۔ کبھی کرائے کے قاتل بھی جان بچا لیتے ہیں اور کبھی جان بچانے والے کرائے کے قاتل بن جاتے ہیں۔ تیری دلیل نے مجھے لاجواب کیا، محسن بولا۔ وہ سب لوگ سڑک پار کر کے ایک 2 منزلہ عمارت میں داخل ہو گئے تھے، جس کے باہر ہاسپٹل ہونے کی کوئی ظاہری علامت نہ تھی۔ نہ اس پر ہاسپٹل کا نام تھا اور نہ ریڈ کراس کا نشان، نہ کوئی باہر ایمبولینس موجود تھی اور نہ بیماروں کا ہجوم تھا۔ یہ کوئی لوکل ہاسپٹل ہے، محسن بولا، کسی خاص محکمے کا یا علاقے کا، جہاں طبی سہولت بھی محدود ہوں گی۔ میں نے غور کرتے ہوئے کہا، عملہ بھی کم ہوگا۔ ہم نے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا تو مریض کو ایک اسٹریچر پر لٹایا جا چکا تھا۔ ایک میلی وردی اور بیزار صورت والا نرسنگ اردلی اسے بادل نخواستہ دھکیلتا ہوا لے گیا۔ اس نے ماتحت کو روکنے کی واجبی سی کوشش کی جو ناکام تھی۔ وہ دونوں کہاں گئے؟ محسن بولا، ادھر سے داخل ہوئے اور ادھر سے نکل گئے۔ میں نے کہا، مگر میری بات کی تردید فوراً ہو گئی جب سراج اور دلاور بائیں جانب کے کمرے سے برآمد ہوئے اور بالکل سامنے والے دروازے کو کھول کر اندر چلے گئے۔ ان کے بالکل پیچھے ایک دبلا پتلا اور ضرورت سے زیادہ طویل قامت شخص آیا، جو اپنے گاؤن اور اسٹیتھوسکوپ سے ڈاکٹر سمجھا جا سکتا تھا۔ یہ موقع اچھا تھا۔ میں اور محسن لپک کر اندر چلے گئے اور سوچے بغیر اس کمرے میں گھس گئے جس میں سے ڈاکٹر نکلا تھا۔ اس کمرے کے اسباب سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ کمرہ کسی ڈاکٹر کا ہے۔ ایک میز پر بلڈ پریشر کی پیمائش کرنے والا آلہ اور اسپرٹ والی روئی میں تھرمامیٹر رکھا ہوا تھا اور گھومنے والی کرسی کے پیچھے ایک پرانا رنگین چارٹ تھا، جس میں انسانی ڈھانچے کو ایک شفاف انسان کی صورت میں پیش کیا گیا تھا تاکہ اس کے اندرونی اور بیرونی اعضاء مختلف رنگوں میں واضح نظر آئیں۔ باہر کسی نے اچانک چلانا شروع کر دیا۔